پاکستان کے بااثر یا بااقتدار طبقوں میں انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے سلسلے میں تذبذب اور نیم دلی کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے خیال میں افغان حکومت کے موجودہ نیٹو سیٹ اپ میں بھارت کی طرف سے دوستانہ رجحانات رکھنے والے عناصر غالب ہیں۔ چنانچہ اگر موجودہ سیٹ اپ کو طالبان پر فتح حاصل ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا، جبکہ طالبان پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر انہیں ترقی و طاقت ملے تو یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس طرز فکر کے 3 بنیادی مفروضے ہیں۔ نمبر 1، افغان حکمرانوں کے موجودہ سیٹ اپ میں بھارت کی حمایت کے رجحانات موجود ہیں، لہٰذا یہ پاکستان کا مخالف ہے۔ نمبر 2، طالبان پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں یا پاکستان کے حامی ہیں، لہٰذا ان کا افغانستان میں طاقتور ہونا پاکستان کے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ نمبر 3، ہماری حکمت عملی میں بھارت کے ساتھ کشیدگی اور مسابقت کو ہمیشہ فیفلاکن اہمیت حاصل رہنی چاہیے، یعنی بھارت کا دوست پاکستان کا مخالف، بھارت کا مخالف پاکستان کا دوست۔ یہ قانون ہے اور اس قانون پر کوئی اختلاف ممکن نہیں۔ لیکن کیا یقینی طور پر یہ مفروضے صحیح ہیں؟ کیا پچھلے 61 برس کی تاریخ نے ہمارے خیالات کی صداقت یا قوت کو ثابت کیا؟ کیا ان مفروضوں کے تنقیدی جائزہ کی کوئی ضرورت ہے یا انہیں قانون فطرت کی طرح اٹل ماننا ضروری ہے؟ کیا اس نقطہ نظر کے خالق پاکستانی عوام یا ان کے نمائندے ہیں جنہوں نے نسل در نسل ان موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے، یا کسی گروہ یا طاقتور طبقے نے خاموشی سے نافذ کر دیے ہیں؟ ضیاء الحق کی کمان میں دنیا بھر کے جہادی عناصر نے پاکستان کی سرزمین کو تاراج کر کے افغانستان میں جو جنگ لڑی، کیا وہ بالآخر پاکستان کی طاقت بنی یا تباہی؟ اتنی قربانیاں دینے کے بعد پاکستان کو افغان مجاہدین کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو بھارت کے حامی نکلے، حالانکہ بھارت نے تو اس جنگ میں افغانوں کی کوئی خدمت نہ کی۔ بھارت تو اسے امریکہ کی جنگ سمجھتا تھا جس میں روس کو شکست دینا مقصود تھا، اور بھارت کو روس سے نفرت تھی، نہ امریکہ سے محبت۔ یہ دونوں تو ہمارے تشخیص کی علامتیں ہیں۔ تب بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں نے اپنی افغان پالیسی کی شکست کی وجوہات پر کوئی خود تنقیدی جائزہ پیش نہیں کیا، نہ آج تک کسی اسمبلی میں اس پر بحث کی گئی۔ پھر ہمارے مردان باکمال مین ایٹ دیئر بیسٹ نے مسئلے کا یہ حل پیش کیا کہ مدرسوں سے طالبان نکالیں اور انہیں افغان حکومت بنا دیا۔ اس فیصلے سے افغان عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کیا نتائج مرامت ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ سب پر کھل رہے ہیں اور آئندہ وقتوں میں مزید کھلتے جائیں گے۔ لیکن کیا ہماری قیادت کو اس فیصلے کی اچھائی برائی کا کوئی اندازہ تھا؟ اس کا حساب اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف چند برس بعد اسی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی تربیت یافتہ طالبان حکومت کے خلاف فوج کشی کی، اور امریکہ کی قیادت میں ہونے والی اس فوج کشی کو پاکستان کی حفاظت قرار دیا گیا۔ اب چند سال گزرنے کے بعد اسی باکمال قیادت کے پروردہ عناصر کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ہی افغان قوم کے مستقبل کا مالک بنایا جائے، اور پھر وہی جواز دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بھارت کے حامی عناصر کا افغانستان میں برسر اقتدار ہونا ہمیں قبول نہیں۔ یہ مفروضہ کہ افغان قیادت میں بھارت کے حامی عناصر کا غلبہ ہے اگر مان بھی لیا جائے، تب بھی یہ سوال قائم رہتا ہے کہ آخر اس میں بذات خود کیا قباحت ہے کہ کسی پڑوسی ملک کی حکومت بھارت سے دوستانہ تعلقات استوار کرے۔ ایران اور بھارت کے درمیان دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ عرب ملکوں کے، حتیٰ کہ ہمارے قبلہ و کعبہ سعودی عرب کے مراسم بھارت سے مکمل خیر سگالی کے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات اس دنیا میں ہم عوامی جمہوریہ چین سے بھی ایسی توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہماری خاطر بھارت سے تعلقات کشیدہ کر لے۔ ہمارے اپنے حلیف امریکہ نے بھارت سے کیسی کیسی محبتیں استوار کی ہیں، لیکن ہم نے امریکی حکومت یا ایران، عرب اور چین کی حکومتیں گرانے یا بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو اگر ہم افغان حکومت کو بھی بھارت سے دوستی کرنے کی اجازت دے دیں اور طالبان کے ذریعے افغان حکومت گرانے کا ارادہ ترک کر دیں، تو کیا یہ خیر سگالی ہمارے لیے مفید ہوگی یا مضر؟
پاکستان کے وہ علاقے جو افغان حلقہ اثر کے ممکنہ علاقے ہیں، یعنی قبائلی علاقہ جات، یہ صدیوں سے جدید تہذیب کے مقابلے میں قبائلی روایات اور کرخت رویوں کے حامی رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان طرز حکومت کے اثرات ان علاقوں پر مزید بنیاد پرستی اور تشدد کی صورت میں نکلے ہیں اور نکلیں گے، جبکہ ایک جدید افغان حکومت اول ان قبائلی علاقوں پر اثر انداز ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان علاقوں کا معاشی انحصار پاکستان پر ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو 1990 کے بعد ہمیں شمال کی طرف سے کسی سرخ آندھی کا خطرہ نہیں۔ دوسرا مفروضہ کہ طالبان پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، پہلے مفروضے سے بھی زیادہ ناقص نظر آتا ہے۔ طالبان کے افکار کی بنیاد جس نظریہ پر ہے، اس کا سرچشمہ دیوبند سے ہوتا ہے، اسد قطب اور سید وہاب سے جا ملتا ہے۔ اس طرز فکر کے مطابق ہر وہ معاشرہ جو ابتدائی اسلامی معاشرے سے مختلف ہے، جاہلیت کا معاشرہ ہے، جسے تباہ کرنا ہر سچے مسلمان کا فرض ہے۔ یعنی وہ معاشرہ جسے طالبان نے 1995 میں افغانستان میں رائج کیا، وہ جبراً ساری دنیا میں رائج کیا جائے گا۔ یعنی مسجدوں میں حافظی لگے گی، عورتوں کو گھروں تک محدود کیا جائے گا، لڑکیوں کے اسکول بند کیے جائیں گے، تمام تفریحات و فنون و لطیفہ کی جبری بندش ہوگی، مقررہ لباس اور مقررہ حلیہ لازمی ہوگا، انسانی حقوق، بالغ رائے دہی کا حق، اظہار رائے کا حق، اختلاف رائے کا حق، انفرادیت کا حق، جاننے اور سوچنے کا حق ختم کیے جائیں گے، تمام غیر مسلموں کو ذمہ کی حیثیت دی جائے گی اور لونڈیوں اور غلاموں کی قانون اجازت ہوگی، تعلیم کو حتی المقدور اور محدود کیا جائے گا، اس انداز سے کہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیم کے علاوہ کوئی علم حاصل نہ کریں۔ دیکھیے سید قطب کی کتاب معالم فی الطریق، باب پہلی قرآنی نسل اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس نقطہ نظر کے عظیم مفکر سید قطب سے پہلے پاکستان کے مولانا مودودی تھے، جنہوں نے اسلام کو کرخت چہرے کے ساتھ پیش کیا۔ مندرجہ ذیل اقتباسات اس نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے موجودہ زمانے کی روشن خیالی سے متاثر ہو کر اختلافی بحث کا دروازہ کھولا، ان کی جسارت فلت واقعہ سخت حیرت انگیز ہے۔ شکوک پیدا کرنے کے بجائے در حقیقت ان لوگوں کے لیے زیادہ معقول طریقہ یہ تھا کہ غور اس امر پر کرتے کہ ہم اس دین کا تباہ کریں یا نہ کریں جو مرتد کو موت کی سزا دیتا ہے۔ اپنے مذہب کی کسی ثابت و مسلم چیز کو اپنے عقلی معیاروں کے خلاف پا کر جو شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز سرے سے مذہب میں ہے ہی نہیں، وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے، یعنی اس کا طریقہ فکر و نظر جس مذہب کے حقیقی راستے سے منحرف ہو چکا ہے، اس میں رہنے پر وہ صرف اس لیے اصرار کر رہا ہے کہ مذہب اس نے باپ دادا سے پایا ہے۔ مولانا مودودی، اسلامی قانون میں مرتد کی سزا۔ جدید تہذیب میں ہوش سنبھالنے والے مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر ان سے کوئی اسلام سے پھرے گا تو وہ بھی اسی طرح قتل ہونے کا مستحق ہوگا جس طرح وہ شخص جس نے کفر سے اسلام کی طرف آ کر پھر کفر کا راستہ اختیار کیا ہو۔ اسلامی انقلاب آنے کے بعد اسلامی حکومت کی پالیسی کا یوں بیان فرماتے ہیں، مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے گا۔ اسلامی انقلاب آنے کے بعد اسلامی حکومت کی پالیسی کا یوں بیان فرماتے ہیں، مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے گا کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً و عملاً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ 1 سال کے اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا اعلان باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا، تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے، دینی فرائض و واجبات کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو کوئی مجبور کیے جانے کے سمجھ سے گھبرا کر یہ اختلاف کرتے ہوئے دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے مولانا کی تحریریں پڑھی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسی طرح کے مضبوط اور پراعتماد لہجے میں انہوں نے انگنت دوسرے فیصلے بھی دیے ہیں۔ جہاں تک سید قطب کا تعلق ہے تو وہ مولانا محترم سے بھی زیادہ دو ٹوک ہے۔ ان کی کتاب معالم فی الطریق کی ایک ایک سطر تیغ آبدار کی طرح ہے، ہر اس چیز کو کاٹنے کا عزم کرتی ہے جو اسلام کے علاوہ اس دنیا میں کہیں بھی موجود ہے۔ یہ کتاب آج کی تحریک غلبہ اسلام کے منشور کا درجہ رکھتی ہے۔ اس منشور کو سمجھنے کے لیے ساری کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، تاہم چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں تعریف کے طور پر لکھتے ہیں،
اگر اسلام نے نوح انسانی کی پھر سے قیادت کرنی ہے تو پھر ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ اسلام کی اصل صورت میں بحال کیا جائے، جسے دنیائے اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ یورپ کے تخلیقی حسن سے مکمل طور پر خالی ہے۔ اس کے باوجود اسلام کو بحال کرنا ضروری ہے۔ مسلم معاشرہ کے لیے نہ یہ ممکن ہے نہ ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے آگے دنیا کا سر جھکانے کے لیے اور دوبارہ دنیا پر اپنی قیادت قائم کرنے کے لیے مادی ایجادات میں اپنی عظیم صلاحیت پیش کرے۔ اس میدان میں یورپ کا تخلیقی ذہن کہیں آگے ہے، اور کم از کم کئی صدیاں ہم ان میدانوں میں یورپ کا مقابلہ کرنے اور اس پر فوقیت پانے کی توقع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کوئی اور صلاحیت ہو جو جدید تہذیب کے پاس نہیں۔ جدید دنیا کو دیکھے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا جاہلیت میں غرق ہوئی پڑی ہے۔ یہ جاہلیت اس بغاوت پر مبنی ہے جو زمین پر اللہ کی حاکمیت کے خلاف کی گئی ہے۔ اصول اور قانون بنانے کا اختیار اور اپنے لیے طرز زندگی جینے کا اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے، جس سے انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ صرف اسلامی طرز زندگی ایسا ہے کہ جس میں سبھی انسان دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور صرف اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت کا یہ نیا نظام صرف ہمارے پاس ہے جسے دنیا نہیں جانتی۔ اس نئے نظام کو دنیا پر دوبارہ غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احیاء اسلام کی تحریک کسی ایک ملک میں قائم کی جائے۔ اس لیے لازم ہے کہ اس تحریک کا ایک ہر اول دستہ ہو جو عزم کر کے جاہلیت کے اس وسیع سمندر میں اپنا راستہ بناتا جائے گا جس نے دنیا کو گھیر رکھا ہے، تاکہ جاہلی نظاموں کو ختم کر کے اللہ کی حاکمیت قائم کی جائے۔ آج بھی ہم جاہلیت میں گھرے ہوئے ہیں جو اسی طرح کی ہے جیسی اسلام سے پہلے دور میں تھی، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ گہری ہے۔ ہمارا پورا ماحول، لوگوں کے عقائد اور خیالات، عادات اور فنون، ضابطے اور قانون سب جاہلیت ہے، اس حد تک کہ جسے ہم اسلامی ثقافت، اسلامی محض، اسلامی فلسفہ اور اسلامی فکر سمجھتے ہیں وہ بھی سب جاہلیت کی تعمیر کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے موجودہ اسلام یعنی تحریک کے بعد کا اسلام اور اس کی سابقہ جاہلیت یعنی تحریک میں شامل ہونے سے پہلے کی زندگی کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، اور جاہلیت کے ساتھ اس کے سب رشتے ختم ہو جائیں گے اور اسے اسلام سے مکمل طور پر جوڑ دیا جائے گا۔ ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ قرآن ہم سے کس طرح کی زندگی مانتا ہے اور وہ کیا قانون اور آئینی نظام ہے جو وہ ہم سے دنیا میں نافذ کروانا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ اسامہ بن لادن اور شیخ ایمن الظہوری اخوان المسلمون کے سرگرم رہنما ہیں، جس کی بنیاد شیخ وہاب نے سعودی عرب میں 1744 میں رکھی تھی، جس کے لیے سید قطب کو مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت نے 1966 میں پھانسی دی۔ اس طرف فکر کے پیروکار اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہونے والا اسلامی معاشرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے انسان وہ مکمل مثال ہے جن سے انحراف نہ تو رہن سہن میں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جسمانی حلیہ اور لباس و اتوار میں۔ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا حلیہ، رہن سہن اور لوازمات زندگی طے ہو چکے ہیں، اس نسل کی مثال سے کہ جو نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھی، جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے کیے، یعنی دنیا کی اقوام کو دعوت دین دی گئی، دوسرے متبادل کے طور پر انہیں ذمی کی حیثیت سے اسلامی حکومت کی رعایا بن کر جینے کا حق دیا گیا، اور تیسرے متبادل مسلمانوں کی تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہی فیصلے آج مسلمانوں کی حکومت کرے گی اور اقوام عالم کی سب جدید تہذیبوں کو ختم کیا جائے گا، پہلے دعوت سے اور پھر شمشیر سے۔ پاکستانی معاشرہ طالبان کی نظر میں جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ ان کی نظر میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ معاشرہ خود کو مسلم معاشرہ سمجھتا ہے، جس پر جاہلیت اور گمراہی کا رنگ غالب ہے اور شیطانی قوتیں قابض ہیں۔ ان کا قبضہ طاقت کے ذریعے ختم کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں حجاموں اور ویڈیو والوں کا کاروبار بند کرنے کے احکام اور پھر ان دکانوں کو اڑا دینے کے اقدامات اسی نقطہ نظر کے تحت کیے گئے۔ پاکستان کے طول و عرض میں مدرسوں، مسجدوں اور تبلیغی مراکز کے ذریعے کافی بڑی تعداد میں ایسے ذہن تیار کیے جا چکے ہیں جو مکمل خلوص اور نیک نیت سے موجودہ تہذیب و تمدن کو گمراہی مانتے ہیں، اور طالبان کے اس نظریے کے پرجوش حامی ہیں کہ پاکستان کی موجودہ ریاست کو یکسر ختم کر کے اسے ایک عالمی اسلامی مملکت کا صوبہ بنا دیا جائے۔ اس مملکت کا دارالخلافہ
غالباً شمالی علاقہ جات یا آزاد قبائل میں ممکن ہوگا، یا پھر ممکن ہے افغانستان میں ہو۔ اگرچہ وہ نظریات کی عملی صورتوں کا غالباً پوری طرح سے اندازہ نہیں لگا سکتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی پاکستان کی صحیح صورت ہوگی۔ تیسرا مفروضہ کہ بھارت سے نفرت یا کشیدگی ہماری حکمت عملی کی بنیادی قوت ہے، اتنی شدت سے قائم کیا گیا ہے کہ اس کی حیثیت تقریباً نص دینی جیسی مقدس بنا دی گئی ہے۔ تسلیم کے وطن کی آزادی، آبرو اور ترقی ایسی منزلیں ہیں جن تک پہنچنے کے لیے ہر قربانی جائز اور ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وطن عزیز کو ان منزلوں تک لے جانے کا صرف وہی راستہ درست ہے جو ہمارے عسکریت پسند رہنماؤں نے چنا، اور جس پر چل کر ہم مطلوبہ منازل کی طرف جانے کے بجائے آج تک صرف بھٹک رہے ہیں۔ ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے بجائے آدھے پاکستان سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم صنعتی، زرعی اور علمی میدان میں پاکستان کے بعد آزاد ہونے والی اقوام سے بھی کہیں پیچھے ہیں، جس کی مثال کوریا اور ملیشیا ہی نہیں بلکہ خود بنگلہ دیش ہے، جو ہم سے الگ ہو کر 25 سال بعد سفر پر روانہ ہوا۔ آج دنیا کے کسی سنجیدہ فورم پر ہمارا موازنہ بھارت سے نہیں کیا جاتا، جسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہی نہیں بلکہ سب سے اول کی صنعتی معیشت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو ایک عالمی معیشت اور عالمی فوجی قوت کے مرتبے کی امیدوار ہے۔ بھارت سے موازنہ کرتے رہنا اور جوہری اسلحہ سے لے کر کرکٹ میچ تک ہر معاملے کو بھارت کے حوالے سے طے کرنا ایک ایسا رویہ ہے جس کی صحت و خرابی کا جائزہ کبھی لیا ہی نہیں گیا، جیسے یہ قومی ایمان کا کوئی حصہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دوڑنے والے نے آگے والے کی ایڑیاں دیکھتے دیکھتے اپنا توازن ہی بگاڑ لیا ہے، جیسے ایک ہی چیز پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہنے سے سر چکرا گیا ہو، اور طرح طرح کی شکلیں تصور میں ابھر کر کبھی ڈراتی اور کبھی لبھاتی ہوں، جن کا اصل سے کوئی واسطہ نہیں۔ بھارت کی جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تنگ نظر برہمنی سیاست، حنود و یہود کی سازشیں اور اسلام دشمن کے الزام کچھ کہے سنے بغیر تسلیم، بھلا کوئی پاکستانی کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ ان خیالات سے اختلاف کر کے غدار اور اسلام دشمن کہلائے؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ قابل غور ہے کہ 6 دہائیوں میں ہم اسلامی ممالک میں سے کسی کو بھی اپنا ٹھوس ہم نوا نہیں بنا سکے۔ ایک چین ہمارے نقطہ نظر کا حامی رہا ہے، جس کی متعدد وجوہات ہیں جو سبھی کی سبھی ہم سے متعلق نہیں، لیکن اس حمایت سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے سب کے سامنے ہے، اور چین نے کیا حاصل کیا ہے یہ بھی واضح ہے۔ شاید وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت سے مسابقت اور عسکریت پسندی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کی جائے اور اپنے عوام کی ذہنی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا رخ موڑا جائے۔